السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا مقصد صرف میرا یہ کہ ہماری زندگی کے اندر جو کوئی بھی مسائل پیش آئے، اس مسائل کا حل ہم کتاب و سنت کے اندر ڈھونڈیں گے۔ ہمارے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے طلاق کا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، طلاق کس صورت میں دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور طلاق اگر دینا ہی ہے تو اس کے لیے کیا شروط ہے، کیا کنڈیشنز ہیں، وہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلے ہم یہ جان لیں کہ طلاق کن صورتوں میں دی جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ طلاق اگر غصے کی حالت میں دی جائے تو طلاق شمار نہیں ہوتی ہے۔ چاہے آپ ہزاروں بار طلاق بولے، غصے کی حالت میں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، نشے کی حالت میں انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، انسان اگر جنون میں سوار ہیں یا انسان اگر پاگل ہو چکا ہے، اس پاگل پنے کی حالت میں انسان طلاق دیں تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورت اگر پیریڈ میں ہے، حالت حیض میں ہے، اس حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دیں تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، جس طہور میں یعنی پیریڈ کے بعد انسان اگر اپنی بیوی سے طہور میں، فار ایگزامپل 5 تاریخ کو 5 مئی کو انسان کی بیوی پاک ہوتی ہے حالت حیض سے، 6 تاریخ یعنی 6 تاریخ کو انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے اور 7ویں تاریخ کو اگر طلاق دے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ان شارٹ یوں کہہ لیجئے کہ اس صورت میں یہ طلاق کا معاملہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حوالے سے پوری ایک سورہ نازل کر دی ہے انسان کے گائیڈ کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اے نبی، جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی عدت میں طلاق دیں، یعنی طہر میں طلاق دیں۔ اور طلاق دینے کے بعد بیوی نہ گھر سے نکلے گی، نہ آپ کو بیوی کو گھر سے نکالنے کی اجازت ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ حالت طہر میں بھی طلاق دیتے ہیں تو اس صورت میں 3 ماہ آپ کے پاس وقت رہتا ہے، بیوی آپ کے گھر میں ہی رہیں گی، ان کے کھانے کھلانے کی ذمہ داری اور کپڑا پہنانے کی ذمہ داری آدمی کی ہوتی ہے، البتہ رہنا یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں گھر کے اندر ہوں گی، لیکن بیوی کا اور شوہر کا بستر الگ رہے گا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ 3 ماہ عدت انسان کے پاس ہے، موقع انسان کے پاس ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگلی لمحہ انسان یعنی شوہر کا دل نرم ہو جائے، موم کی طرح پگھل جائیں اور اگلی لمحہ وہ رجوع کر لیں، رجوع کر کے وہ انسان اپنی زندگی کو بسا لیں۔ سیم ایسی سچویشن ہے۔
لیکن اگر 3 مہینے کے دوران اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کو تجدید نکاح کے ذریعے سے اپنی بیوی کو حلال کرنی پڑے گی، کسی دوسرے آدمی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے کہ اسلام کانٹریکٹ میرج کو حلال نہیں قرار دیتا، یہ اسلام بے غیرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اب آگے والا نقطہ یہ کہ اگر انسان حالت طہور میں ہزاروں بار بھی اگر طلاق دے دے تو ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، لیکن غصے کی حالت میں ایک بات یاد رکھیے، وہ پوشن، وہ چیزیں، وہ شروط، وہ کنڈیشن میں نے اسٹارٹ میں واضح کر دیا۔ اس سچویشن میں اگر طلاق دی گئی، دنیا چاہے کچھ بھی بولے، ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، چاہے کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اگر کہیں ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہے، البتہ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے تو مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، رکان ابن عبد یزید اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، طلاق 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 3 طلاق دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی بہترین زندگی بسر ہو رہی تھی، وہ زندگی جب اجڑ جاتی ہے، طلاق انسان دے دیتا، ہر انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رکان ابن عبد یزید بھی غم میں مبتلا ہو گئے، طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیف طلقتہا، تو نے کتنی طلاق دی ہے، کیسے طلاق دی ہے؟ وہ کہتے ہیں طلقتہا ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 طلاق دی ہے، طلاق طلاق طلاق۔ آپ کو یہاں پہ بس کر دینی چاہیے تھی، آپ پھر پوچھتے ہیں فی مجلس واحد، کیا آپ نے 3 طلاق اپنی بیوی کو 1 سیٹنگ میں دی ہے، ایک مجلس میں دی ہے؟ وہ کہتے ہیں نعم فی مجلس واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے ایک مجلس میں 1 سیٹنگ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے۔ جواب آتا انما ہی تلک واحدہ، تو صرف یہ ایک ہی طلاق ہوئی، آپ اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ تو البتہ خلاصۃ الکلام یہ ہے، حالت غضب میں، غصے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو کوئی طلاق دیتا ہے، یہ طلاق شمار نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ آپ کو دیتا ہے حلال کرنے کی، تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلال کرنے والے، کروانے والے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھیے جو انسان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برس جائے، وہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو البتہ یاد رکھیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ غصے کی حالت میں اگر آپ کے شوہر نے طلاق دی ہے، آپ کے شوہر نے اگر غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو آپ ابھی بھی برابر آپ کا وہ رشتہ برقرار ہے، آپ کا وہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ بہترین طریقے سے رشتہ قائم کر کے اس طریقے سے آپ جس طریقے سے زندگی بسر کر رہی تھی یا کر رہے تھے، بہترین طریقے سے آپ زندگی بسر کر سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔